یہ کہانی ایک سست کوے اور محنتی چڑیا کی ہے۔ کوا بہت سست اور کاہل تھا۔ وہ سارا دن آرام کرنے کا عادی تھا اور چڑیا تھی جو ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتی رہتی تھی۔ ایک دن چڑیا نے سوچا، میرا گھونسلہ تنکوں کا بنا ہوا ہے۔ اگر کسی دن تیز بارش اور طوفان آیا تو یہ گھونسلہ تو ٹوٹ ہی جائے گا، پھر میں کہاں رہوں گی؟ میرے خیال سے مجھے کوئی مضبوط گھر بنا لینا چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچ سکوں۔ چڑیا نے اپنا گھر پکا کرنے کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن کی محنت کے بعد اس نے اپنا پیارا سا گھر تیار کر لیا۔ چڑیا بہت خوش تھی۔ گھر بننے کی خوشی میں وہ کوے کو مٹھائی دینے کے لیے گئی۔ کوا سست ہونے کے ساتھ ساتھ لالچی اور جاہل بھی تھا۔ کوے نے دیکھا جب چڑیا اس کی طرف آ رہی ہے تو کوے نے منہ بنا لیا اور دل میں کہا، آنے دو، آج اس کا پکا بندوبست کروں گا، دوبارہ نہیں آئے گی۔ مگر جب لالچی کوے نے چڑیا کے ہاتھ میں مٹھائی دیکھی تو اس کا ذہن بدل گیا اور کہنے لگا، اس کے ہاتھ میں تو مزے کی مٹھائی نظر آ رہی ہے، اب تو اس کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہوگا۔ اور بولا، چڑیا بہن آؤ آؤ، مجھے بڑی خوشی ہوئی تمہیں اپنے گھر کی طرف آتے دیکھ کر، کہو کیسے آنا ہوا؟ چڑیا بولی، میں آپ کے لیے مٹھائی لائی ہوں۔ کوے نے بولا، ہاں لاؤ، اور مزے سے مٹھائی فوراً کھا گیا۔ پھر چڑیا بولی، کوے بھائی آپ نے تو پوچھا ہی نہیں کہ کس لیے مٹھائی لائی ہوں۔ کوا بولا، ہاں بتاؤ۔ چڑیا بولی کہ 1 مہینے کی محنت کے بعد میں نے اپنا گھر پکا کیا ہے، اس خوشی میں مٹھائی لائی ہوں۔ کوا بولا، ہاں ہاں صحیح ہے، اور کہا، اب تم جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے، میرے آرام کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اس پر چڑیا کو بہت برا لگا کہ کتنا برا ہے یہ کوا، اتنے برے سے میرے ساتھ پیش آیا۔ چڑیا نے کہا، کوا اتنا خڑوس ہے، نہ اس نے مجھے گھر میں بیٹھنے کو کہا اور نہ اس نے میرے گھر بننے کی خوشی کا کوئی اظہار کیا۔ چلو خیر، اللہ کا شکر ہے، میرا گھر تو پکا ہوا، اب میں سکون سے اس گھر میں رہوں گی۔ اور ایک دن شدید طوفان آیا، چڑیا کی محنت رنگ لائی اور اس کا گھر محفوظ رہا، اور دوسری طرف کوے کا گھونسلہ تھا کہ بکھر گیا۔ کوا بھاگا بھاگا چڑیا کے گھر پہنچا۔ وہ چڑیا کو بولا، میرا گھر طوفان کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے اور میں بھیگ گیا ہوں۔ چڑیا نے کہا، آپ اپنے گھر کی مرمت ہونے تک میرے گھر رہ سکتے ہیں، جب بارش رکی تو ہم لوگ مل کر آپ کے گھر کی مرمت کریں گے۔ چڑیا کوے کی خوب خاطر مدارت کی اور پھر آرام دہ بستر بھی دیا۔ اور کوا پہلے ہی کام چور تھا، پھر اتنا اچھا کھانا اور آرام دہ بستر دیکھ کر کوا چڑیا کے گھر میں رکنے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اتنا آرام اور اتنا شاندار گھر اس کو اور کہاں ملنا تھا۔ چڑیا بہت رحم دل اور مہمان نواز تھی۔ 3 دن تک چڑیا اسی طرح کوے کی مہمان نوازی کرتی رہی اور کوا خوب موجیں اڑاتا رہا۔ چوتھے دن چڑیا نے کوے سے کہا، کوے بھیا آپ برا مت مانیے گا، بارش بھی رک گئی ہے اور ہمیں مل کر اب آپ کے گھونسلے کی مرمت کرنی چاہیے۔ کوا بولا، چڑیا بہن آج تو میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ چڑیا نے کوے کو بولا، آپ آرام کریں، میں ذرا کام سے جا رہی ہوں، آپ کو کچھ بھی چاہیے ہوا آپ لے لینا، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ چڑیا نکلی اور کوے کا گھونسلہ ٹھیک کرنے لگ گئی۔ چڑیا نے کوے کا گھونسلہ پہلے سے بھی زیادہ محفوظ اور بہت پیارا بنا لیا تھا۔ چڑیا بہت محنتی تھی۔ وہ خوشی خوشی کوے کا گھونسلہ تیار کر کے ادھر کوے کو سرپرائز دینا چاہتی تھی اور ادھر کوا تھا جو گھر میں جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ کھا گیا۔ چڑیا جب رات کو گھر پہنچی تو کھانا ڈھونڈنے لگی، گھر میں کچھ بھی نہیں تھا اور چڑیا کو بھوکے پیٹ ہی سونا پڑا۔ صبح چڑیا نے جب کوے کو کہا کہ کوا بھائی آپ کے لیے کچھ سرپرائز ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ کوا چڑیا کے ساتھ چل پڑا اور اس کو اس کے گھونسلے تک لے گئی اور بولی، یہ دیکھیں میں نے آپ کا گھونسلہ ٹھیک کر دیا ہے، اب آپ آرام سے اپنے گھونسلے میں رہیں۔ کوے کو بہت غصہ آیا اور دل میں کہنے لگا، چڑیا کی بچی، تمہیں میرا آرام نصیب نہ ہوا، رات کا کھانا میں تیرے گھر ہی کھاؤں گا۔ جیسے ہی شام ہوئی کوا چڑیا کے گھر پہنچ گیا اور بولا کہ آج مجھے اللہ نے بچایا، ورنہ میں تو آج گیا تھا۔ چڑیا نے پوچھا، ہوا کیا ہے؟ کوا بولا، میرا گھر کھلا ہے، تمہارے گھر کی طرح بند تو ہے نہیں، جو سانپ بچھو آتا ہے حملہ کر دیتا ہے، آج مجھے یہیں رہنے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ چڑیا کو شک ہو گیا کہ کوے کو مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت ہو گئی ہے، تبھی بہانے سے چلا آتا ہے۔ اگلے دن جب کوا اپنے گھر گیا تو چڑیا نے کہا کہ اب میں اس پہ نظر رکھوں گی اور دیکھوں گی کہ سچ بولتا ہے یا ڈرامے کرتا ہے۔ چڑیا نے ادھر سامنے ایک ٹہنی پہ بیٹھ گئی اور اس نے اس پہ نظر رکھی۔
تو کچھ دیر بعد کوے نے وہاں سے ایک سرخ رنگ اپنے اوپر ڈالا اور چھڑکا، جو کہ کہا کہ آج میں چڑیا کو بیوقوف بناؤں گا اور کہوں گا کہ میرے اوپر عقاب نے حملہ کر دیا ہے اور میں زخمی ہو گیا ہوں۔ پھر کچھ دن مزید چڑیا کے گھر آرام سے کھانا بھی کھاؤں گا اور آرام سے رہوں گا بھی۔ یہ سب چڑیا سن رہی تھی اور دیکھ بھی رہی تھی۔ چڑیا نے کوے سے جان چھڑانے کی ترکیب سوچ لی تھی۔ پھر جب کوا چڑیا کے گھر پہنچا تو چڑیا اپنے گھر سے نکل ہی رہی تھی اور کوے کو بولا کہ کوا بھائی، اس درخت پر کوئی بھوت رہتا ہے، اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اگر جان عزیز ہے تو سب پرندے اس درخت کو چھوڑ دیں ورنہ میں سب کو مار ڈالوں گا، اس لیے میں تو یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، بہتر یہی ہے آپ کو بھی اگر اپنی جان پیاری ہے تو آپ بھی یہ درخت چھوڑ دیں۔ تو چڑیا وہاں سے چلی گئی۔ کوا خوش ہوا ہے، چڑیا کی بچی تو ڈرپوک نکلی، چلو اچھا ہے تو نے اپنا گھر خالی کر دیا، میں تیرے گھر میں آرام سے رہوں گا۔ جب رات ہوئی تو چڑیا نے اپنے گھر کے باہر آ کر آواز بدل کر بولی، اس گھر میں کون ہے؟ اس درخت کو خالی کر دو ورنہ میں جان سے مار دوں گا۔ کوے کے تو پسینے چھوٹ گئے۔ کوا بولا، مجھے کچھ مت کہنا۔ پھر بھوت کی آواز آئی کہ اگر اپنی جان پیاری ہے تو صبح ہوتے ہی اس درخت کو خالی کر دینا۔ کوا ڈرا اور بولا، میں صبح ہوتے ہی چلا جاؤں گا، اب مجھے مت مارنا، میری جان بخش دیں۔ کوا اتنا ڈرا، ڈر کے مارے ساری رات بیٹھا رہا اور صبح ہوتے ہی یہاں سے چلا گیا۔ اپنی لالچ اور سستی کی وجہ سے کوے نے اپنا جو ٹھکانا تھا وہ بھی اس سے چھوٹ گیا، ادھر ادھر مارا پھرنے لگا۔ ادھر چڑیا اپنے گھر واپس آ کر سکون سے رہنے لگی۔ سچ ہے کہ سستی اور کاہلی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتی اور محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔